فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالتوبة قبل فناء العمر، وعجلوا بالصدقة قبل تحويل المال، وعجلوا بتزويج البنات قبل الفضيحة، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی تمام مخلوقات میں افضل اور بہتر مخلوق انسان ہمیں بنایا، اور اللہ نے ایمان کی عظیم دولت سے ہمیں نواز دیا. میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے اسلامی سال کا آغاز اور اس کی شروعات ہوتی ہے. دن و رات، مہینہ اور سال، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، اور یہ قیامت تک ہے. لیکن اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے کیوں ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھی جانکاری رہنی چاہیے. یاد رکھیں کہ عام طور پر تاریخ کو یاد رکھنے کے جو طریقے ہیں وہ 2 ہیں، ایک قمری طریقہ اور ایک شمسی طریقہ، یعنی سورج کے حساب سے اور چاند کے حساب سے. سورج کے حساب سے چھ مہینے وہ ہیں کہ جن میں 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور 5 مہینے وہ ہیں جو 30 دن کے ہیں، اور 1 مہینہ وہ ہے جو 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے. سال میں کل 365 یا 66 دن ہوتے ہیں، اور قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 355 یا 56 دن ہوتے ہیں. عام طور پر چاند کے حساب سے جو مہینہ ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان مہینوں کو اسی طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جو اسلامی مہینہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی مہینے اسی نام سے یاد کیے جاتے تھے. ماہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوں گے جن کو اسلامی مہینے
کہ نام یاد نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم اس کی یاد دہانی کر لیں۔ ماہ محرم الحرام، اس کے بعد صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام ہیں۔ محرم الحرام سے سال کا آغاز کیوں ہوا اور اس کی شروعات کب سے ہوئی، ہمیں اس کی بھی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اور آپ کی ہجرت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تک لوگوں میں یہ جو اسلامی تاریخ کا رواج ہے اس انداز میں نہیں تھا۔ لوگ یاد رکھتے تھے، اس کا مختلف انداز ہوتا تھا۔ کوئی بات ہوتی تھی تو اس کی طرف منسوب کر کے اس کو یاد رکھتے تھے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ نامی شخص جو مکہ پر چڑھائی کرنے آیا تھا اور اس کا جو واقعہ ہے اس کی طرف منسوب کر کے اس کو کہا جاتا ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، یعنی وہ سال جس میں ہاتھی کا واقعہ آیا تھا۔ ابرہہ لشکر لے کر آیا اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو کس طریقے سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا، اس طریقے سے یاد رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایک ساتھ دو معاملہ ہوا کہ ایک طرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے انتقال ہوا، اور آپ کے وہ چچا جو ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، خواجہ ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو معاملات ہوئے، حضور کے لیے غم کا معاملہ ہوا، اس کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال۔ مہینے تو ان کے سامنے بولے جاتے تھے کہ یہ مہینہ فلاں مہینہ ہے، لیکن سال کو یاد رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 17 سال کے بعد جب ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خط آیا اور اس میں مہینہ لکھا تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئے کہ یہ کس سال کا ہے، شعبان کا ہے تو یہ کس شعبان کا ہے، اس شعبان کا جو ابھی گزرا یا اس سے پہلے کا ہے، کب کا ہے؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مشورہ کر کے کہ ہمیں کوئی تاریخ متعین کرنی چاہیے اور اس تاریخ کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کو کس چیز سے جوڑا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ کہ جب آپ نبی بنائے گئے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اس وقت سے اس کو شروع کیا جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ کر گئے اس کے بعد سے شروع کیا جائے۔ صحابہ کا اتفاق یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، ہجرت کا واقعہ عظیم واقعہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے تمام چیزوں کو، اپنی زمین، جائیداد، عزیز و قارب رشتہ دار تمام کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، لہذا ہجرت سے سال کا آغاز کیا جائے، اس کی شروعات کی جائے، اور اس طریقے سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔
مہینے تو وہی رہے جو مہینے روز اول سے متعین تھے اور جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں اس کے اندر آپ جو غور و فکر کریں گے تو بڑی عبرت کی باتیں اس میں۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ، صفر المظفر کامیابی والا مہینہ، ربیع الاول فصل ربیع کی پہلا مہینہ، ربیع الاخر فصل ربیع کا دوسرا مہینہ، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں ذوالحجہ تک کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شمسی جو سال ہے، یعنی جو سن عیسوی سے شروع ہوتا ہے جنوری سے لے کر دسمبر تک، جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو یہ مہینے جتنے بھی رکھے گئے ہیں نام، وہ سب کسی نہ کسی بت کی طرف منسوب کر کے، اور پھر اس کو اس کے طریقے سے یاد رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر ہم اہل ایمان تو اپنے معاملات کو اسلامی طریقے پر، اسلامی تاریخ پر رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک دکان میں جب جانا ہوا میرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں جو منیم جی ہیں جو لکھنے کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک تاریخ تو جو بل پر لکھ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، اور نیچے ایک کھاتہ رکھے ہوئے ہیں اس میں جو تاریخ ڈال رہے ہیں اور جو زبان ہے وہ الگ ہے۔ اسی کلکتہ شہر کے مہاتما گاندھی روڈ میں ایک دکان میں میں گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں وہ جو ان کے مہینوں کے نام ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہندی میں، اور ہندی میں ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دکانوں کے حساب کتاب اسلامی مہینے سے رکھے ہیں؟ ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنے ملازموں کی تنخواہ دیتے ہیں؟ حالت تو یہ ہے کہ اسلامی طور طریقے پر چلنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، اور وہی شمسی مہینہ کا حساب رکھتے۔ تاریخ یوں ہی نہیں مٹتی ہے، مٹنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کے جاتے ہیں تو تاریخ مٹ جاتی ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے ایسے کٹتے چلے گئے کہ ہمیں کوئی تاریخ یاد نہیں، بس جو باتیں سامنے ہوتی ہیں اسی کو ہم یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ میں اور قمری تاریخ میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ عدت گزارے گی تو اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کے حساب سے، چاند کے حساب سے اگر ہم چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ کبھی سردی میں بھی آتا ہے، کبھی گرمی میں بھی آتا ہے، کبھی اور دنوں میں آتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بڑے دن میں روزہ ہو، جب دن بڑا ہوتا ہے تب بھی اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہو جائے، جب چھوٹے دن ہو تو اس میں بھی آسانی رہے۔ گرمی، سردی، برسات، سارے یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ گھومتا رہتا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، اور ہماری تاریخ ہجرت کے سال جو شروع کی گئی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اگر کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ کے لیے جو چیزیں چھوڑنی پڑے ہم تیار رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعات کو سامنے رکھے،
مکۃ المکرمہ سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کا دل غمزدہ ہے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اے مکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اے کعبۃ اللہ میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، لیکن تمہارے مکین ہمیں رہنے نہیں دیتے۔ بڑے افسوس اور افسردگی کے ساتھ غمگین انداز میں آپ تشریف لے گئے۔ آج ہم دیکھیں اللہ کے لیے ہم اپنے چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آج اسی ہندوستان کے اندر ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ 3 کروڑ مقدمات عدالت میں ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں، اور آبا و اجداد ایک کے بعد ایک چلے گئے، وہ مقدمات چل رہے ہیں۔ جنہوں نے مقدمہ عدالت میں کیا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آنے والے وہ بھی چلے گئے، اور اس طریقے سے دیکھیے لیکن مقدمات ہے کہ فیصل ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے اگر چھوڑنے پر رضامند ہو جاتے تو نہ قتل و غارت ہوتا، نہ لڑائی جھگڑے ہوتے، نہ ہمارے مقدمات عدالتوں میں جاتے، اور دونوں طرف سے فضول خرچیاں نہ ہوتی۔ ایک کی ایڑی چوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ناک کی لڑائی ہے، ہم نے مقدمہ کیا ہے تو چاہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے منظور ہے، لیکن ہم مقدمہ ختم نہیں کریں۔ دوسرا فریق اگر اس پر جبر کیا گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں عدالت میں ہماری پیشی کا معاملہ نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لگا رکھا، کیا کرے گا؟ خدا کے واسطے یہ جو ہجرت کے سال کا آغاز ہوا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے ہجرت کر جائیں، چھوڑ دیں۔ ہجرت کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ اگر ہمارے گلے شکوے ہیں اپنے رشتہ داروں میں تو ہم چھوڑ دیں، اگر ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے والا بہت اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، سال کا آغاز جو اسلامی اعتبار سے ہوا ہے، ہم یہ مبارکبادیاں تو دیتے ہیں، حالانکہ یہ غیر شرعی ہے۔ اگر محرم کا مہینہ شروع ہو اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو جنوری کا مہینہ آئے تو مبارکباد دینے سے کیوں روکیں؟ پھر غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے؟ مبارکبادی تو اس پر ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات کئی سالوں سے خراب تھے، آؤ ہم دونوں بھائی مل کر اپنے تعلقات استوار کر لیں، مل جائیں اور شیر و شکر ہو جائیں۔ شیر کے معنی آتا ہے دودھ اور شکر کے معنی چینی۔ جیسے دودھ چینی دودھ میں مل کر اپنے مقام کو کھو کر دودھ کو بھی میٹھا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شیر و شکر ہو جائے۔ قطع رحمی اگر رشتہ داروں میں ہے تو آئیں ہم اس بات کا عہد کریں کہ اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1443 42 ہجری ختم ہو کر 43واں سال شروع ہو گیا ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہیں تاکہ کل قیامت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہو تو ہمیں ندامت کا، رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام رسومات جنہوں نے
تاریخ کو بھلا کر رسم کی شکل لے لی ہے۔ مہینہ شروع ہوگا، خرافات و بدعات شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صرف یاد حسین اور شہدائے کربلا کے کو سامنے رکھ کر ہر وہ چیز کر جاتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت مکمل ہوئی کربلا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوائس رسول پر کیا شریعت مکمل ہوئی تھی؟ کیا اس سے پہلے جو حضرات صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، کیا وہ شہادت یاد کرنے کے قابل نہیں ہے؟ یہی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانیاں کہ بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور بیٹا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کیا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی پر ہے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ محرم کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے شیطان 1 میل دور رہتا ہے، اور جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ مقام و مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا گیا۔ اسی ذی الحجہ میں آپ پر فیروز دہلوی نامی شخص ابو لؤلؤ، اس نے جو ہے آپ پر خنجر سے، اور وہ بھی زہریلے خنجر سے، محراب میں چھپ کر کے وہ رہا، اور جیسے ہی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر المومنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ فجر میں لمبی قرات فرماتے تھے، اس نے فوراً حملہ کیا، اور جب نماز کے دوران پکڑنے کی کوشش کی گئی تو کئی صحابہ کو اس نے زخمی کر دیا، اور جب دیکھا کہ اب ہم نہیں بچ پائیں گے تو اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ معاملہ ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور قربان جائیے، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ میری موت اس شہر میں آئے، یعنی مدینۃ المنورہ میں آئے، اور شہادت کی موت مجھے نصیب ہو۔ جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور و دبدبہ میلوں تھا، وہاں کس کی مجال تھی؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص مسلمان تھا یا کوئی اور تھا؟ تو کہا گیا کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، یعنی وہ جہنم کا حقدار نہیں ہوا۔ شہادت کی موت ظاہر سی بات ہے وہاں پر کون شہید کر سکتا تھا، لیکن یہ اس طریقے سے مسلمان کے لبادے میں آ کر کے ایک شخص جو مجوسی تھا اس نے آ کر اس یہ معاملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہیں ہے، وہ واقعی غمزدہ کرنے والا معاملہ ہے، لیکن ہم کس شہید پر ہم آؤ فغا کریں۔ اور پھر شہید کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان کے بارے میں کہ وہ مر گئے، وہ تو شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور جس نے شہادت حاصل کر لی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ
ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں۔ اول تو اسلام، میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام ہمیں تمام چیزیں سکھلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو گئی۔ آپ جب دنیا سے گئے مکمل شریعت ہمیں دے کر گئے۔ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، غم کے موقع پر کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی۔ تو فرمایا، کہا گیا کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں۔ اولاً اسلامی سال کا آغاز کس بنیاد پر ہے، اور پھر تمام تواریخ کو ہم صحیح نظریے سے اور صحیح طریقے پر مطالعہ کریں، اور پھر اس میں اپنے آپ کو لگائیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور باتیں تو کہنے کو رہ گئیں، اور انہی تفصیلات کو الحمدللہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام کیسا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر الحمدللہ بات ہو رہی ہے۔ 2 دنوں کا درس ہو چکا ہے، آج عشاء کی نماز کے بعد تیسرا درس ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا وقت نکال کر اس میں ضرور تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یوم آزادی کا بھی دن آ رہا ہے، اور اس سے بھی ہم الگ نہ رہیں۔ ہماری تاریخ، اور یاد رکھیں کہ ہم اپنی تاریخ کو اگر یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اسی طریقے سے بھلا دیے جائیں گے جس طریقے سے بھلا دیے جا رہے ہیں۔ آزادی کا سب سے پہلے بگل بجانے والے اور سب سے پہلے آواز اٹھانے والے وہی علماء کرام ہیں جن کو ہم سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے اور بڑھیں گے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور حضرت مولانا جعفر تھانیسری، اور اس طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا جوہر علی، اور حضرت مولانا شوکت علی، اور اس طریقے سے اور دانشوران، اور اسلام اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس سے ہم نابلد ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم اور ہمارے علماء اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے تواریخ میں جو ہے قومی نشان جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ لہذا اس کے مناسبت سے اب پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے علماء نے ہر وقت آخرت کا خیال رکھا ہے، لہذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہے۔ لیکن جب جہاں جیسی ضرورت پڑی تو پھر وہ تشریف لائے۔ اس لیے اس وقت ہمارے علماء یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہر مدرسوں سے اور دیگر اداروں سے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو ہے قومی جھنڈا لہرانے کا انتظام کیا جائے، اور پھر اس کے ضمن میں ہمارے علماء، ہمارے دانشوران، ہمارے مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ پچھلے دفعہ سے ہمارے اس مولوی عبدالحمید مسجد کے سامنے جو پارکنگ ہے وہاں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ لہذا ہم اپنے مصلیوں سے، خاص طور پر جو 5 وقتہ مصلی ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ 15 اگست کے دن وہ یہاں 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک ضرور حاضر رہیں، اور اس میں ہم اپنے علماء کی ہماری کیا تاریخ ہے اس کو مختصر بیان کیا جائے گا، اور تاکہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف نہ رہیں، نابلد نہ رہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو روشن کرنے والے بنیں، ہم اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت کریں، اور ہم دوسروں کے کہنے پر کہ تم یہاں پر جبرن ہو یا اس طرح کے جملے، ہم یہ جو ہے ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہمارے جو ہے اس ملک کے قربانی میں ہمارا بھی خون شامل ہے، اور دیکھو یہ ہماری تاریخ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سے واقف رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔